بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی بریکنگ اور سلیکٹڈ نیوز میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ اسرائیلی وزیر خارجہ نے متحدہ عرب امارات میں اپنے پہلے سفارت خانے اور قونصل خانے کا افتتاح کر دیا ہے۔ اسرائیل کے وزیر خارجہ یائر لیپڈ وفد کے ہمراہ 2 روزہ دورے پر گزشتہ روز ابوظہبی پہنچے تھے، جہاں ان کا استقبال اماراتی وزیر خارجہ نے کیا۔ دورے کے دوران اسرائیلی وزیر خارجہ نے ابوظہبی میں اپنے پہلے سفارت خانے اور دبئی میں پہلے قونصل خانے کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر اسرائیلی وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم اپنے تمام پڑوسی ممالک کے ساتھ پرامن تعلقات کے خواہش مند ہیں۔ ہم کہیں نہیں جا رہے ہیں کیونکہ مشرق وسطیٰ ہمارا گھر ہے۔ یہ ایک تاریخی لمحہ ہے اور اس میں خطے کے تمام ممالک سے مطالبہ کرتا ہوں کہ آئیں اور ہم سے بات چیت کریں۔ 2 روزہ دورے کے دوران متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان کئی معاشی اور تجارتی معاہدے بھی طے پائے۔ دونوں ممالک کے گزشتہ برس سفارتی تعلقات کی بحالی کے اعلان کے بعد یہ کسی اسرائیلی وزیر خارجہ کا پہلا دورہ ہے۔ امریکی وزیر خارجہ بلنکن نے متحدہ عرب امارات میں اسرائیل کے پہلے سفارت خانے کے افتتاح کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا کہ مشرق وسطیٰ میں قیام امن اور استحکام دونوں ممالک کے درمیان مضبوط اور خوشگوار تعلقات پر منحصر ہے۔ نیٹو کمانڈر جنرل اسکاٹ ملر نے طالبان کو افغانستان میں علاقوں پر بزور طاقت قبضے پر خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر پرتشدد کارروائیوں کا سلسلہ بند نہیں کیا گیا تو فضائی حملوں کے لیے تیار رہیں۔ صحافیوں سے گفتگو میں افغانستان میں نیٹو سربراہ امریکی کمانڈر جنرل اسکاٹ ملر نے کہا کہ میں فضائی حملوں کے حق میں نہیں ہوں، لیکن طالبان پرتشدد کارروائیوں کے ذریعے علاقوں پر قبضے سے باز نہ آئے تو فضائی حملے ناگزیر ہو جائیں گے۔ جنرل اسکاٹ ملر نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا کہ افغانستان سے انخلاء کے باوجود امریکی اہلکار طالبان پر فضائی حملے کرنے اور انہیں کچلنے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکی آرمی کے انخلاء کے بعد افغان سیکیورٹی فورسز مناسب ایڈجسٹمنٹ کر لیں گے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی جانب سے 11 ستمبر تک افغانستان سے اپنے اہلکار واپس بلانے کے اعلان کے بعد سے ہی دیہی علاقوں میں افغان طالبان اور مقامی سیکیورٹی فورسز کے درمیان گھمسان کی لڑائی جاری ہے، جس کے دوران درجنوں معصوم جانیں بھی لقمہ اجل بن چکی ہیں، جبکہ طالبان نے افغانستان کے 100 سے زائد اضلاع پر قبضہ کر لیا ہے۔ یاد رہے کہ طالبان نے حال ہی میں قندوز شہر کے کئی اضلاع کے ساتھ تاجکستان کے ساتھ ایک اہم سرحدی گزرگاہ پر قبضہ کر لیا اور ملک کے تقریباً تمام بڑے شہروں کو بھی گھیرے میں لے لیا ہے۔ مقبوضہ وادی کے مسئلے کا کوئی آسان حل نہیں ہے۔ انڈیا میں کانگریس کی حکومت ہو یا بی جے پی کی، منموہن سنگھ جیسے خاموش پسند رہنما ہو یا نریندر مودی جیسے، ان کا انداز بھی مختلف ہے اور حکمت عملی بھی، لیکن گھوم پھر کر بات وہیں پہ وہیں رہتی ہے۔ 2 سال پہلے جب بی جے پی کی حکومت نے مقبوضہ وادی کو حاصل خصوصی درجہ ختم کرنے کا فیصلہ کیا تو ساتھ ہی ریاست کی تقریباً پوری سیاسی قیادت کو بھی گرفتار کر لیا گیا تھا، جس میں محبوبہ مفتی بھی شامل تھی، جن کے ساتھ بی جے پی نے مل کر ریاست میں مخلوط حکومت بنائی تھی، اور عمر عبداللہ اور ان کے والد فاروق عبداللہ بھی، جو اٹل بہاری واجپئی کی حکومت میں وزیر تھے، ان میں شامل تھے۔ حکومت کا پیغام یہ تھا کہ ان لوگوں سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ یہ لوگ ہی مسئلے کی جڑ ہے اور اس کا حل نہیں۔ اس لیے نریندر مودی نے نیا کشمیر بنانے کی بات کی، جس میں پرانی قیادت کے لیے کوئی رول نہیں تھا۔ اگر ہوتا تو انہیں جیل نہ بھیجا جاتا، لیکن 2 سال میں ایسا کیا ہوا کہ بی جے پی کی حکومت جو کبھی کوئی فیصلہ واپس نہیں لیتی، کشمیر کی سیاسی قیادت سے بات کرنے کے لیے تیار ہو گئی، وہ بھی بغیر کسی پیشگی شرط کے۔
اس کی بنیادی وجہ شاید یہ ہے کہ ریاست میں ایک نئی قیادت کھڑی کرنے کی کوشش کامیاب نہیں ہو سکی۔ اب کسی کٹ پتلی نظام یا قیادت سے ڈیل تو کر سکتے ہیں، لیکن کسی بھی ڈیل کا اس وقت تک فائدہ نہیں ہو سکتا جب تک اسے عوام کی حمایت حاصل نہ ہو۔ فی الحال ریاستی اسمبلی میں وادی کا پلڑا بھاری ہے، جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے۔ مقبوضہ وادی میں حکومت جو بھی حکمت عملی اختیار کرے گی اور اس کے مثبت یا منفی جو بھی مضمرات ہوں گے، ان کی گونج پورے ملک میں سنائی دے گی۔ جو لوگ انڈیا کی سیاست کو سمجھتے ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہاں بڑے فیصلے کرنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا کہ انہیں واپس لینا۔ 370 کے خلاف سپریم کورٹ میں کئی مقدمات دائر ہیں، لیکن ابھی ان کی سماعت بھی شروع نہیں ہوئی۔ عدالت ہی کوئی فیصلہ سنا دے تو الگ بات ہے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ کل کو کوئی غیر بی جے پی حکومت آئے گی اور کہے گی کہ بی جے پی کا فیصلہ غلط تھا اور ہم کشمیر کا خصوصی درجہ بحال کر رہے ہیں، کیونکہ انڈیا میں کانگریس میں سبھی اہم سیاسی جماعتوں نے اس فیصلے پر جب تنقید بھی کی تھی تو یہ نہیں کہا تھا کہ فیصلہ غلط تھا، بلکہ انہوں نے حکومت کے طریقہ کار کو زیادہ نشانہ بنایا تھا۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ منفی سوچ کس حد تک آپ کو متاثر کر سکتی ہے؟ منفی سوچ صرف آپ کے معاشرتی رشتوں میں ہی بگاڑ نہیں پیدا کرتی، بلکہ یہ خود آپ کی صحت کے لیے بھی انتہائی خطرناک ہے۔ حال ہی میں کی جانے والی ایک تحقیق میں یہ انکشاف ہوا ہے کہ درمیانی اور بڑی عمر کے ایسے افراد جو لوگوں کے بارے میں منفی سوچ رکھتے ہیں، انہیں دیگر انسانوں کی نسبت فالج کے حملوں کا دگنا خطرہ ہوتا ہے۔ امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن کے شائع کردہ طبی میگزین دی ریسرچ ان سٹروک کے ایک تحقیقی مطالعے کے مطابق ڈپریشن، شدید سٹریس یا ذہنی دباؤ انسانوں میں فالج کے خطرات کو بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ حالیہ تحقیق میں ماہرین نے 45 سے 84 سال کی عمر کے 6700 افراد کو شامل کیا اور ان افراد سے ان کی ذہنی کیفیت اور ان کے رویوں سے متعلق سوالات کیے گئے۔ سروے کے دوران ایسے افراد پر 2 سال تک نظر رکھی گئی جو ذہنی دباؤ، ڈپریشن کی علامات اور غصے اور دوسرے کے خلاف نفرت کے احساسات میں مبتلا تھے۔ ان افراد کے مقابلے میں ایسے افراد میں فالج کے خطرات کم پائے گئے جو سٹریس یا ڈپریشن وغیرہ کا زیادہ شکار نہیں تھے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ جن افراد میں دوسروں کے خلاف کینے اور نفرت کے جذبات زیادہ تھے، ان میں دیگر افراد کے مقابلے میں فالج کے اٹیک کے امکانات بھی 2 گنا زیادہ تھے۔ اس تحقیق میں مختلف نسلوں اور مختلف براعظموں سے تعلق رکھنے والے افراد کو شامل کیا گیا۔ ڈبوں میں بند خوراک ترقی یافتہ ممالک میں ایک عرصے سے عام استعمال کیے جا رہے ہیں اور گزشتہ کچھ عرصے سے پاکستان سمیت ترقی پذیر ملکوں میں بھی ڈبوں میں بند خوراک کا استعمال بڑھ گیا ہے۔ لیکن حال ہی میں امریکہ میں کی جانے والی ایک تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ ڈبوں میں بند خوراک میں ایک ایسے کیمیکل کی بڑی مقدار موجود ہوتی ہے جو صحت کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ یہ کیمیکل کینز اور ڈبوں میں لگی حفاظتی کوٹنگ میں استعمال ہوتا ہے۔ اس نئی تحقیق میں شامل 50 میں سے 46 ڈبوں میں کیمیکل BPA بڑی مقدار میں موجود تھا۔ یہ کیمیکل ڈبے کے کھانے کو طویل عرصے تک محفوظ رکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ خوراک کی صنعت سے وابستہ افراد اسے صحت کے لیے محفوظ قرار دیتے ہیں۔ لیکن ایک امریکی تحقیقی ادارے کی ڈائریکٹر لیز ہچکوک اس سے اختلاف کرتی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ 93% امریکیوں کے جسم میں کیمیکل BPA موجود ہے۔ اس کے علاوہ یہ کیمیکل پلاسٹک اور بچوں کی چیزوں میں بھی موجود ہوتا ہے۔ انوائرمنٹل کی ڈائریکٹر کہتی ہیں کہ والدین ہر مرتبہ چیزوں میں موجود ان کیمیکلز کے بارے میں نہیں جانتے جو ان کے بچوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہونے والی تحقیق میں 19 ریاستوں سے مچھلی، پھلوں، سبزیوں اور کولڈ ڈرنکس کے ڈبے ٹیسٹ کیے گئے تھے۔ 2 سال قبل امریکی کانگریس نے پلاسٹک کے ڈبوں میں کیمیکل BPA کی موجودگی کے خطرے پر کی جانے والی تحقیق کا جائزہ لیا تھا۔ آج 6 امریکی ریاستوں میں بچوں کے دودھ کی بوتلوں اور کچھ دیگر اشیاء میں کیمیکل BPA کے استعمال کی ممانعت ہے، جبکہ دوسری طرف گروسری مینوفیکچرر ایسوسی ایشن نے کہا ہے کہ یہ کیمیکل صحت کے لیے نقصان دہ نہیں
اور گزشتہ 30 سال سے کھانے پینے کی اشیاء کو محفوظ رکھنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ تاہم نیشنل ورک گروپ فار سیف مارکیٹ کا کہنا ہے کہ فوڈ انڈسٹری کو کھانے کی اشیاء میں زہریلے کیمیکلز کا بے جا استعمال ختم کرنا چاہیے، جبکہ لوگوں کو تازہ کھانے اور پلاسٹک کی محفوظ چیزیں استعمال کرنی چاہیے۔ پاکستان جہاں ایک طرف بھوک کے ہاتھوں لوگ اپنے آپ کو مارنے پر مجبور ہیں تو دوسری طرف اشرافیہ کے ڈاگز کے لیے فرانس، جرمنی اور برطانیہ سے خوراک درآمد کی جا رہی ہے۔ کراچی کسٹم سے حاصل شدہ اعداد و شمار کے مطابق ہر ماہ اوسطاً 2.5 سے 3 کروڑ روپے کی ڈاگز کے لیے خوراک درآمد کی جا رہی ہے۔ یہ خوراک برطانیہ، فرانس، جرمنی، تھائی لینڈ، سنگاپور اور ترکی سے درآمد کی جاتی ہے۔ ایک سروے کے مطابق کراچی کے امیر ترین علاقوں میں واقع ڈپارٹمنٹل سٹورز پر ڈاگز کے لیے خوراک انتہائی مہنگے داموں دستیاب ہوتی ہے۔ سروے کے دوران یہ جان کر حیرت ہوئی کہ بعض لوگوں کے ڈاگز پر اخراجات مڈل کلاس خاندان کے اخراجات سے کہیں زیادہ ہیں۔ ڈیفنس میں رہائش پذیر ایک شخص نے بتایا کہ وہ اپنے 2 ڈاگز پر ماہانہ اخراجات 40,000 سے زیادہ کرتا ہے۔ ان ڈاگز کے لیے مقامی خوراک کے ساتھ ساتھ تھائی لینڈ سے درآمد کردہ خوراک بھی استعمال ہوتی ہے۔ سروے میں ایک خاتون نے بتایا کہ اس کے ڈاگز پر ماہانہ اخراجات کا تخمینہ 40 سے 50,000 ہے۔ سروے کے دوران یہ بات بھی سامنے آئی کہ کراچی، اسلام آباد کے امیر ترین علاقوں میں خواتین کی جانب سے ڈاگز پالنے کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ اس سروے سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ڈاگز پر جتنے اخراجات کیے جا رہے ہیں ان سے کئی گھروں کے چولہے جلائے جا سکتے ہیں اور کئی معاشی مسائل سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔